صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام من لا نبي بعده. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، میرے محترم و مکرم و معزز سامعین اکرام و خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا. اس نے ہم لوگوں کو دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا. یہ بہت بڑی نسبت ہے. ہمارا یہاں پر جڑنا، ہمارا یہاں پر بیٹھنا، ہمارے اندر عمل کا شوق بڑھانے کے لیے ہو. کامیاب وہی ہے جو ایمان لائے، کامیاب وہی ہے جو اعمال صالح کرے، کامیاب وہی ہے جو حق کی تلقین کرے، اور کامیاب وہی ہے جو صبر کی وصیت کرے. تو میرے محترم ماں بہنوں، ہمارا جڑنا، ہمارا بیٹھنا یہ عمل کی رغبت کے لیے ہو اور عمل کے شوق کے لیے ہو، تاکہ دین کی بات سن کر عمل کرنے کے جذبے ہمارے اندر پیدا ہوں. تو پھر ہمارا بیٹھنا سعادت ہے. ہم نے بیٹھا ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہم نے بیٹھا ہے صرف وقت گزارنے کے لیے، ہم نے بیٹھا ہے صرف لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ دیندار لوگ ہیں. تو پھر ہمارا بیٹھنا گناہ میں جائے گا، اور ہمارے بیٹھنے سے ہمیں اجر نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا. اس لیے بہت ڈرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما لے اور اس کے اندر اخلاص والی نیت عطا فرما لے. اللہ رب العزت نے پوری امت کو دو صنفوں میں بنایا، ایک مرد اور دوسری عورت. اللہ رب العزت نے اپنے احکام دیے، دونوں صنفوں پر ڈالا. مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی. احکام صرف مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے، احکام صرف عورتوں کے لیے ایسا بھی نہیں ہے. سوائے چند اعمال کے جو مردوں کے لیے عورتوں کے لیے خاص ہیں، اس کے علاوہ سارے اعمال اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں کو شامل رکھا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ جو آمنو ہے اس کے اندر مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں.
اسی طرح سے ارکان اسلام کے جو 5 اعمال ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور یہ 5 ارکان میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ اور اسی طرح سے دین کی جو محنت ہے، اللہ رب العزت نے مردوں کو بھی شامل کیا اور عورتوں کو بھی شامل کیا۔ روز اول سے دین کی محنت میں اللہ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو شامل رکھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اماں جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ رکھا۔ پہلے دن سے دین کی فکر میں، دین کی محنت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی جو پہلی فکر ہے، وحی کی جو پہلی کیفیت ہے، اور وحی کی جو پہلی آیات ہیں، وہ سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ عورت ہیں، اور ان کو سنایا اور اپنی فکر میں شامل کیا۔ میرے محترم ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے دین کی محنت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی شامل رکھا۔ عورتیں ہر لائن سے مردوں کو ساتھ دیتی رہیں اور مردوں کی محنت میں شامل رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت کرتے، اور مکہ کے زمانے میں جو مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے دین کے راستے میں، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تنگی میں رکھا، لیکن اللہ رب العزت نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو نبوت کے پہلے دن سے استعمال کیا۔ نبوت کے پہلے ہی دن سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک عورت ہیں، اور ان کے مال کو اللہ نے خرچ کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری بیویوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اور جب تک آپ زندہ رہیں اور دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا، اور جب بھی آپ کا ذکر فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آ جاتا، صرف یہ کہہ دیتے کہ خدیجہ تو بس خدیجہ تھی، کانت و کانت کا لفظ استعمال فرماتے، بس خدیجہ تو خدیجہ تھی، بس اس کے جیسے تو کوئی ہو نہیں سکتے، اس کے جیسے تو کوئی ہو نہیں سکتے۔ میرے محترم ماں بہنوں، کہ پہلے ہی دن سے دین اسلام کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی محنت شامل حال رہی ہے، اور آج بھی مردوں کے ساتھ عورتیں شامل ہیں۔ پوری دنیا میں جو دعوت کی محنت چل رہی ہے، اور یہ محنت میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں۔
دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، مردوں کی جماعت کے ساتھ مستورات کی جماعتیں چل رہی ہیں۔ ہم لوگ موریتانیہ افریقہ کے اندر تھے، جو کہ دنیا کا بالکل آخری کنارہ ہے، افریقہ کا بالکل اٹلانٹک ساگر، اور جو اٹلانٹک بحر اٹلانٹک یعنی کہ اٹلانٹک مہا سمندر بولتے جس کو، اور اس کے کنارے پر ملک ہے۔ جب ہماری جماعت وہاں پر پہنچی تو وہاں پر ملیشیا کی مستورات جماعت تھی، ہماری انڈیا حیدرآباد کی مستورات جماعت تھی، اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ کی جماعت تھی۔ وہاں پر مرد تو مرد، عورتیں بھی وہاں پر دین کی محنت کر رہی ہیں، بلکہ پوری دنیا میں اللہ نے اس محنت کو جاری کیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں خود آ کر طلب کری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ جہاد میں جاتے ہو اور مرد لوگ شامل رہتے ہیں، عورتوں کو تم گھروں میں چھوڑ کر جاتے ہو، کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کیا کام کرو گے؟ میرے محترم ماں بہنوں، اس زمانے کی عورتوں نے اپنے کام کو خود بتا دیا کہ ہم یہ کام کر سکتی ہیں، آپ ہمیں لے جاؤ اللہ کے راستے میں، ہمیں گھروں پر مت چھوڑو، دین کی محنت میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تم کیا کام کر سکتے ہو، تو جب انہوں نے بتایا ہم دوا ابالیں گے، کھانا پکائیں گے، مرہم پٹی کریں گے جو زخمی ہو جائے، اور ضرورت پڑے تو تیر اپڑ کر دینے کا کام کریں گے، اور جو ہے اگر کوئی ایک دم اچانک شہید ہو جائے تو اس کی ناشوں کو پکڑ کر میدان کارزار سے کنارے پر لے کر آئیں گے، اور جب مرد لوگ کم پڑ جائیں اور جب ضرورت پڑے کسی اور معاملے کی تو پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑے رہیں گے دشمن سے مقابلے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب بہت پسند آیا، اور یہ ایک دم خوش ہو گئے، اور عورتوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے ہمارے ساتھ چلنے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں تشریف لے جاتے، مردوں کے ساتھ جو ہے عورتوں کو بھی اجازت برحمت فرماتے، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین میں سے قرآن اندازی کر کے ایک ایک سفر میں ایک ایک زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ رکھتے، ایک ایک سفر میں قرآن اندازی کر کے اور ایک ایک کو ساتھ رکھتے۔ تو میرے محترم ماں بہنوں، عورتیں کسی بھی کام میں پیچھے نہیں ہیں، عورتیں کسی بھی کام میں پیچھے نہیں ہیں، خرچ کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہیں، جان مال لگانے میں بھی پیچھے نہیں ہیں، اور دین کی محنت میں بھی پیچھے نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ بہادری کے اندر بھی پیچھے نہیں ہیں، بہادری کے اندر بھی پیچھے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، کھجور کی چھال والی چٹائی پر آپ سو کر اٹھے تو آپ کے پیٹھ پر نشان تھے، آپ کے پیٹھ پر نشان تھے اس چٹائی کے۔ وہ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لائی انصاری عورت رضی اللہ عنہا، اپنے گھر گئیں تو انہوں نے چادر، اون کے ذریعے سے ایک چادر بنا، اور چادر بن کر بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ چادر آپ کے لیے ہدیہ ہے کہ میں کیا کروں گا اس کو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب آرام فرمائے تھے، آپ کے بدن پر چٹائی کے نشان آئے ہوئے تھے، اور اسی وقت میں نے نیت کی تھی ایک چادر بن کر آپ کے لیے ہدیہ کروں گی، آپ اس کو اوڑھا کریں، آپ اس کو بچھا کر آرام فرما لیا کریں، اور آپ اس کو اپنے ملک میں رکھیں، اور میں آپ کے لیے ہدیہ کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دعا دیے اور اس چادر کو قبول فرمائے، اس چادر کو قبول فرمائے۔ اور ایک موقع پر ایک صحابیہ عورت تشریف لے آئی، آ کر بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غزوے کے لیے جا رہے ہیں، میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، آپ یہ میرا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ بولے اس بچے کا میں کیا کروں گا؟ جب آپ میدان کارزار میں رہیں گے، آپ کے ہاتھ میں ڈھال رہے گا، آپ اس کے ذریعے سے دفاع کرتے رہیں گے، کبھی ایسا ہو کہ آپ کا ڈھال ٹوٹ جائے اور جو تیر اور تلوار آپ کی طرف آنے لگے، تو اس وقت میں آپ کی جان کے فدیے میں اور میرے بچے کو آڑ میں رکھ لینا، تاکہ آنے والے تیر اور تلوار میرے بچے کو لگے اور وہ شہید ہو جائے، اللہ آپ کی جان سلامت رکھے، اور قیامت کے دن اور میں شہید کی ماں کہلاؤں، شہید کی ماں کہلاؤں۔ میرے محترم ماں بہنوں، اور کس طریقے سے اس زمانے میں عورتوں کے جذبے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، اللہ کے راستے میں اور اپنی اولاد کو لگانے کے۔ اسلام کے لیے پہلی شہادت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسلام کی سب سے پہلی شہادت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وحی کی بات جب سنائی گئی تو سب سے پہلے وہ عورت تھی، سب سے پہلے جس کی شہادت وہ بھی عورت ہے۔ سوچو میرے محترم ماں بہنوں، عورتوں کا نمبر تو سب سے پہلے ہے، مرد لوگ تو اس کے بعد میں ہیں، مرد لوگ تو اس کے بعد میں ہیں۔ تفسیری روایات میں یہ بات ملتی ہے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، تاریخ میں دین کی نسبت پر، ایمان کے نسبت پر، دین کی محنت کے نسبت پر جس کو شہید کیا گیا اور وہ بھی عورت ہے، اور وہ فرعون کی باندی ماشطہ ہے، جو سب سے پہلے دین کے لیے جس کو شہید کیا گیا۔ اور اس کے دونوں بچے ہیں اور اس کا شوہر ہے۔ اندازہ کرو، اللہ رب العزت نے مردوں کے ساتھ ساتھ
عورتوں کو بھی دین کی محنت کے لیے کس طریقے سے استعمال فرمائیں، کس طریقے سے استعمال فرمائیں۔ پہلی وحی جس کو سنائی گئی وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ عورت ہیں، پہلی شہادت جس کی سمیہ رضی اللہ عنہ وہ بھی عورت ہیں۔ عورتیں اپنے گھر کے لوگوں کو دین اور دین کی محنت کے لیے اکسایا کرتی تھی۔ ہمارے ہندوستان اور ہمارے ملک کے لیے، ہند اور سندھ کے لیے طائف سے ایک جماعت بنی اور جس کے امیر محمد بن قاسم ثقفی کو طے کیا اس جماعت کے لانے کے لیے۔ تابعین کا زمانہ، ہند اور سندھ کے لیے جماعت بنی، محمد بن قاسم ثقفی کو امیر بنایا گیا اور ان کی شادی کو اور صرف ایک ہفتہ ہو کر تھا، ان کی شادی کو صرف ایک ہفتہ ہو کر تھا تقریباً۔ جب ان کی ابا نے سنایا، قاسم نے، کہ جماعت بنی ہے اور اس قافلے کو لے کر ہند اور سندھ کی طرف جانا ہے، تو بیٹا بولا ابا ابھی تو میرا نکاح ہوا ہے، کوئی زیادہ دن نہیں ہوا ہے، تھوڑے دن کے بعد چلے جاؤں گا۔ تو باپ نے بہو سے کہا دیکھ بیٹا نکاح تو ہو گیا ہے، ہند اور سندھ بڑا علاقہ ہے، وہاں کے لوگوں کا ایمان کا مسئلہ ہے، اگر تو تیرے شوہر کو تیار کرے گی ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اگر وہ واپس آ جائے گا تو غازی کی بیوی کہلائے گی، اگر وہ شہید ہو جائے گا تو شہید کی بیوی کہلائے گی۔ سسر نے بہو سے کہا، اور اس دن رات کو تیار ہو کر بیٹھی ہے ملکہ، اور جب آتے ہیں عشاء کے بعد محمد بن قاسم تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کیا ہو گیا آپ کو، کیوں بات نہیں کرتے؟ تو بیوی کہنے لگتی ہے یہ ایک اللہ کے دین کا تقاضا ہے، اور ملکوں کی ہدایت کا تقاضا ہے، اللہ کے راستے کا تقاضا ہے، اگر آپ تیار ہو جائیں گے تو پوری جماعت جائے گی، اگر آپ نہیں جائیں گے جماعت رک جائے گی، اور جماعت کے رکنے کی وجہ سے انسانیت کی ہدایت رک جائے گی، اگر آپ چلے جائیں گے اللہ کے راستے میں اور واپس سلامت آئیں گے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور آپ شہید ہو جائیں گے شہید کی بیوی کہلاؤں گی، اور جب آپ نہیں آنے کی صورت میں میں قیامت تک اور اپنی موت تک تمہارا انتظار کروں گی اور دوسرا نکاح نہیں کروں گی، ہماری ملاقات جنت میں ہوگی۔ ہماری ملاقات جنت میں ہوگی۔ میرے محترم ماں بہنوں، بیوی کے بولنے پر محمد بن قاسم سہم گئے اور اسی رات کو اپنے کمرے سے مسجد چلے گئے، اور مسجد میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میں کیسا آدمی ہوں، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ٹال مٹول کر رہا ہوں، اور اپنے آپ کو ملامت کی، استغفار کیا، اللہ سے دعا کیے، اور بعد فجر اپنی جماعت اور تیار کر کے اللہ کے راستے میں نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے ہند اور سندھ کا ہدایت کا راستہ کھولا۔ میرے محترم ماں بہنوں، شروع زمانے سے لے کر آج تک عورتوں کی محنت لگاتار رہی ہے، لگاتار رہی ہے۔
حضرت مولانا الیاس علیہ رحمہ کی نانی جان بچپن میں جب مولانا الیاس علیہ الرحمہ کو نہلا دھلا کر تیار کرتی اور یہ کہتی میں اپنے نواسے کو دین کی محنت کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے نواسے کے اندر صحابہ کی بو پاتی ہوں، اپنے نواسے کو دین کا داعی سمجھتی ہوں، اپنے نواسے کو دین کا داعی بننے کی اور صحابہ جیسی صفات والا بننے کی دعا کرتی ہوں۔ اور جب بچہ سمجھدار ہوا، مولانا الیاس علیہ رحمہ اور نانی اپنے نواسے سے کہتی بیٹا امت کی فکر کرنا، بیٹا انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بننا، بیٹا تجھے صحابہ جیسے کام کرنا، اور بیٹا اور تجھے تیرے نبی جیسی فکر کرنا۔ مولانا الیاس علیہ الرحمہ کی نانی جان کی ہے محنت اپنے نواسے کے لیے۔ میرے محترم ماں بہنوں، مردوں کی دینی محنت کے ساتھ عورتیں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں یہ خطاب ایمان والوں کے لیے ہے، تو ایمان والوں میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ ارکان اسلام میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، اور دین کے سارے احکامات میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، سوائے چند اعمال کے جو عورتوں کے لیے مخصوص ہیں، بلکہ سارے اعمال کے لیے مردوں کے ساتھ عورتیں شامل ہیں۔ اور یہاں تک کہ دین کی محنت میں اور دین کے خروج میں اور دین کے علم میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے بڑا علم کا ذخیرہ امت کو جو ملا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملا ہے۔ امت کو دو عورتوں سے بہت بڑا نفع پہنچا ہے، وہ عورتوں میں یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں اور دوسرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صبر اور ان کے مال سے امت کو نفع پہنچا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم اور حلم سے اللہ نے امت کو نفع پہنچایا۔ دو عورتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پوری امت کو نفع پہنچایا، اور اس میں سے ایک عائشہ ہیں اور ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے امت کو نفع ہوا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے امت کو نفع ہوا۔ سب سے بڑی محدث تھیں۔ صحابہ میں چند مسائل میں اگر کسی مسئلے میں اگر کچھ بات ہوتی تو اماں جان عائشہ سے آ کر اور جو ہے سوال کرتے، اور ان کے پاس اس بات کا جواب ملتا۔ میرے محترم ماں بہنوں، ابھی جیسے ہمارا سفر ہوا موریتانیہ، سوڈان اور اسی طریقے سے لبنان، مکہ اور مدینہ، ایک سال تقریباً 4 ملکوں میں مستقل اور 2-3 ملکوں میں ضمناً سفر ہوا۔ وہاں پر ایسی عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو خود ہی حافظ بناتی ہیں۔ بچہ 9 سال 10 سال 11 سال کی عمر میں حافظ بن جاتا، اور اس کو حافظ کون پڑھاتے؟ ماں پڑھاتی، ماں سبق سنتی اور ماں سبق سکھاتی۔ اگر ماں نہیں تو دادی پڑھاتی،
دادی نہیں تو بہن پڑھاتی، بہن نہیں تو خالہ پڑھاتی، خالہ نہیں تو پھوپھو پڑھاتی۔ عورت بچیاں تو ہوتی ہی ہیں حافظہ، لیکن عورتیں اپنے مرد بچوں کو بھی حافظ بناتی ہیں۔ موریتانیہ میں بہت بڑا کتب خانہ، عربی ملک ہے، عربی لوگ ہیں۔ ہم کتب خانے میں کھڑے تھے، ہم لوگ قرآن خریدنے کے لیے گئے تھے، ہندوستان کے نقشے والا قرآن۔ تو کتابیں کتب خانے تلاش کرتے کرتے چھوٹے بڑے، اور اسی طرح سے بڑے کتب خانے میں بالکل راجدھانی میں چلے گئے۔ ہم لوگ قرآن نکلوا کے دیکھ رہے تھے۔ ہم تو روایت حفظ والی قرآن پڑھتے ہیں، اور وہاں پر روایت ورش والی قرآن زیادہ چلتی ہے۔ ہم ان کو روایت حفظ کی قرآن مانگ رہے تھے، اور جو دیکھ رہے تھے وہ نکال کے ہمیں بتا رہا تھا۔ اتنے میں ایک عورت آئی، آ کر 4-5 کتابوں کے نام بولی، اور 4-5 کتابیں وہ کون سی کتابیں؟ حدیث کی کتابیں، اصول حدیث کی کتابیں، اصول تفسیر کی کتابیں، اور اصول فقہ کی کتابیں۔ وہ کتابیں ہمارے یہاں ہمارے ملکوں میں مفتی کورس پڑھانے والے استاد پڑھتے، عام لوگ نہیں پڑھتے، عام لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے۔ مفتیوں کو پڑھانے والے، شیخ الحدیث مفتیوں کو پڑھانے والے جو مفتی اعظم ہوتے ہیں، اور اس قسم کے لوگ وہ کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ اور وہ کتابوں کے نام وہ عورت بولی، اور ٹکاٹک 4-5 کتابیں، اور اس نے نکال کے دیا، اور ایک دم وہ پیسے دے دی۔ ہم دیکھ ہی رہے تھے، ہمارے جو ساتھی تھے، اور انہوں بھی میرے ساتھ مفتی صاحب تھے۔ تو میں کہنے لگا کہ مفتی صاحب یہ جو کتابیں لے رہی عورت، یہ کس کے لیے لے رہی ہوگی؟ تو ہمارے مفتی صاحب بولے بھائی جس طرح سے یہ نام بول کر لے رہی ہے، یا تو اس کے گھر میں سب عالم ہوں گے، یا تو یہ خود عالم ہوگی۔ چلو 1-2 بات کرتے ہیں۔ کتب خانے کے اندر ہم بھی کتاب خرید رہے ہیں، اور بازو میں کھڑے ہو کے وہ بھی کتاب خرید رہی ہے۔ ہم نے پوچھا یہ کتاب کس کے لیے؟ تو وہ عورت کچھ نہیں بولی، کتب خانے والا بولا کہ یہ کتابیں اسی کے لیے۔ نہیں کہ آپ کو کیسے پتا؟ بولے اب تک وہ 200 سے زیادہ کتابیں میرے کتب خانے سے لے گئی، اور وہ ساری کتابیں پڑھتی رہتی ہے۔ جب وہ کتابیں ختم ہو جاتی ہیں پھر دوسری کتابیں آ کے خریدتی ہیں۔ کتب خانے والا بول رہا ہے 150-200 کتابیں اب تک میرے سے خرید کر یہ پڑھ چکی ہے، اور یہاں تک کہ اس کے پاس 2000 طلبہ پڑھتے ہیں۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے 2000 بچوں کو پڑھاتی ہے۔ کسی کو تفسیر پڑھاتی ہے، کسی کو اصول پڑھاتی ہے، اور کسی کو فقہ پڑھاتی ہے، اور کسی کو حدیث پڑھاتی ہے۔ تو میں نے کتب خانے والے سے پوچھا بھائی تمہارے ملک میں ایک ہی عورت ایسی ہے اور جو ہے دوسرے بھی ایسے ہیں؟ تو اس کتب خانے والے نے بولا کہ مردوں کے اندر سے عورتوں میں زیادہ رواج پڑھنے کا ہے، اور جتنے مرد آپ کو عالم نظر آتے اور ان سب میں عورتوں کی محنت ہے۔ میرے محترم ماں بہنوں، نیت کرو موریتانیہ 2 مہینے جانے کی جماعت، جہاں پر ایسی عورتیں ہیں کہ جو قرآن اور حدیث، اصول اور تفسیر عورتیں پڑھتی ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں۔ سوڈان میں عورتوں کو تھوڑا علم کم ہے، موریتانیہ میں زیادہ تھا۔ سوڈان میں ہے لیکن پڑھانے کی حد تک نہیں، بلکہ بچوں کو مدرسہ وغیرہ بھیج دیتی ہیں، کیونکہ موریتانیہ میں مدرسے نہیں ہیں، اس لیے عورتوں ہی پڑھا کے اپنے بچوں کو عالم حافظ بناتی ہیں۔ اور پھر جو لبنان ہے، ماشاءاللہ لبنان کے اندر تو
लेबनान की औरतें और अपने बच्चों को आलिम तक बना देती, आलिम तक बना देती। और साल एक जगह है लेबनान के अंदर जहां हम लोग पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह एक औरत ने अपने चारों बच्चों को खुद पढ़ा के आलिम बनाई। और वो ऐसे छोटे मोटे आलिम नहीं, जो किताबां दौरे में हम और बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और जो है मिशकात शरीफ, इस तरह की खाली एक बार ऐसा पढ़ के छोड़ देते और वो लोग उन किताबों को हिफ्ज़ करते। मुस्नद अहमद तक की किताबें और उनके बच्चों को और उनके बूढ़ों को याद है वहाँ पर। यह उनकी औरतों की मेहनत है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतें पर्दे में, औरतें दीन में, औरतें नमाज़ों में, औरतें इल्म में, औरतें खुरूज में, औरतें तक़वे में मर्दों के साथ साथ शुरू ज़माने से हैं। लेकिन ये ज़माना हमारे मुल्कों पर ऐसा गुज़रा है कि मर्द थोड़ा सामने निकल गए हैं और औरतें पीछे रह गए। ये ज़माना ये चंद सालों का ऐसा गुज़रा है कि मर्द लोग जो है आगे निकल गए हैं और औरतें पीछे रह गई। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये दावत की मेहनत का उन्वान ऐसा उन्वान है और जिसमें मर्दों के साथ साथ औरतों को भी खुरूज करना है, और मर्दों के साथ साथ औरतों को तालीम में बैठना है, मर्दों के साथ साथ औरतों को कुरान सही करना है, मर्दों के साथ साथ औरतों को अपने ईमान को सही करने की मेहनत करना है। अब ये मेहनत जो शुरू हुई है और अपने ईमान को सही करने की और अपने दीन को सही करने की, मर्दों के लिए औरतों के लिए है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अगर आप लोग भी मज़बूत तरीक़े से और जैसे नियत करेंगे अल्लाह के रास्ते में 2 महीने के लिए, अल्लाह के रास्ते में 5 महीने के लिए, अल्लाह के रास्ते में 2 महीने के लिए, अल्लाह के रास्ते में चिल्ले के लिए, अल्लाह के रास्ते में अशरे के लिए, अल्लाह आपको भी कबूल करेगा। जिस तरह से शुरू ज़माने की औरतों को अल्लाह ने कबूल किया, और इसी तरीके से आप लोगों को भी कबूल करेगा, आपको भी कबूल करेगा। मेरे मोहतरम माँ बहनों, उधर के इलाक़ों में औरतें ऐसी ज़िंदगी गुजारती हैं जिनके पास एक ही जोड़ा है। उधर औरतें ऐसी ज़िंदगी गुजारती हैं और जो सिर्फ़ एक ही वक्त में खाना खाती हैं। सुबह चाय के साथ एक ब्रेड या बिस्किट खा लेती हैं, दोपहर को कुछ नहीं है, और रात में मगरिब से पहले जो है कुछ रात का खाना कुछ उबाल लेती हैं, जिसमें नमक नहीं, मसाला नहीं और कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिस पकवान के अंदर कैसी सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। उनका रात का बिछौना बालुक है और दिन में उनका तख्त जो है और अपने घर की दीवार का टेक है। बस एक एक औरत एक एक दिन में 20-20 पारे पढ़ती है। कुरान की तिलावत करते करते बूढ़ी औरतों को कुरान हिफ्ज़ हो गया, कुरान पढ़ते पढ़ते। और कुरान उन लोगों के पास कागज़ के नहीं, वो लोग कुरान लकड़ी के तख्ती पर लिख के याद करते और याद कराते। और बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके पास लकड़ी की तख्ती भी नहीं है, ज़मीन पर यानी कि बालुक में कुरान की आयतें लिखकर याद करने के बाद फिर उस आयत को मिटा के फिर दूसरे आयत लिखते। ऐसी गुर्बत में कैसी वो लोग दीन की मेहनत करते और कैसा वो लोग जमातों का इस्तकबाल करते हैं और किस तरीक़े से वो कुरान की तिलावत और रात में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते।
میرے محترم ماں بہنوں، موریتانیہ میں ہم ایک گھر میں گئے اور وہ عشاء کا وقت تھا، ملاقاتوں کی غرض سے جیسے پہنچے، اس گھر کے اندر تقریباً 20-25 لوگ اور جو ہے صف بنا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا ان سے، یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ اجتماع وغیرہ ہے کیا؟ یہ کیوں جمع ہوئے ہیں سب لوگ؟ تو بولے کہ یہ تو سب گھر کے لوگ ہیں اور عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب گھر کے لوگ ہیں اور اپنے آنگن میں جو ہے عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے محترم ماں بہنوں، عورتوں کے اندر اور چھوٹے بچوں کے اندر اور بوڑھے جوانوں کے اندر اور ایسے دین کے جذبے وہ اپنے آپ کو لگا دے رہے ہیں دین کے لیے۔ لیکن ہمارے علاقے کی عورتیں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے، اوڑھنا بھی ہے، پھر بھی اپنے آپ کو سمجھتی ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں گے، ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ اس احساس کمتری کی وجہ سے عورتیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ میرے محترم ماں بہنوں، میں نے یہی بات آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے پورے بیان کے اندر۔ عورتیں شروع زمانے سے لے کر آج تک کسی بھی دین کے کام میں پیچھے نہیں، تو پھر آپ لوگ کیوں پیچھے رہتے ہو؟ آپ لوگ کیوں پیچھے رہتے ہو؟ اگر آپ آگے بڑھنے کی نیت کرو گے، اللہ آپ کو بھی آگے بڑھائے گا، اللہ آپ کو بھی آگے بڑھائے گا۔ جس طرح سے قرن اولیٰ میں عورتوں کو اللہ نے آگے بڑھایا اور ان کی محنتیں آج بیان کی جا رہی ہیں، اسی طرح سے میرے محترم ماں بہنوں، تم نے اپنے بچوں کو آگے رکھا، اپنے گھر والوں کو آگے رکھا اور اپنے آپ کو آگے رکھا، تاریخ میں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ محو ہونے نہیں دے گا۔ اللہ آپ کے عملوں کی قدر کرے گا، اللہ آپ کے لیے جنت الفردوس میں جگہ دے گا اور دنیا کے اندر برکتیں نازل کرے گا۔ اس کے لیے میرے محترم ماں بہنوں، آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، بلکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے مردوں کے ساتھ ساتھ ساری محنتیں عورتوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں بھی محنت میں آگے رہنا ہے۔ اس لیے آپ لوگ تشکیل 3 طرح کی کرنا ہے۔ پہلی تشکیل یہ ہے کہ اپنے گھر کے لوگوں میں کون آدمی 4 مہینے کے لیے 5 مہینے بیرون کے لیے جائے گا اور وہ نام الگ لکھنا ہے۔ دوسرے نام یہ لکھنا ہے مستورات کے اندر بیرون ملک کے لیے کون کون جانے والے ہیں، یعنی کہ جن کا چلہ مستورات کا 1 بار 2 بار انڈیا میں لگ چکا ہے، وہ بیرون میں 2 مہینے جانے کے لیے کون مستورات تیار ہیں، یہ دوسری تشکیل ہے۔ اور تیسری تشکیل یہ ہے کہ کون عورتیں جس کے 3 دن پورے ہوئے 2-3 بار اور وہ عشرے کے لیے، اور جس کا عشرہ پورا ہوا اور کون چلے کے لیے جائیں گی، اور یہ نام جو ہے آپ کو الگ کاغذ میں لکھنا ہے۔ یہ 3 طرح کے نام اور 3 کاغذوں میں لکھ کر اور یہ نام مسجد میں پہنچانا ہے آپ کو۔ میں دعا کرا کے نکل جاؤں گا اور آپ لوگ مجلس ایک دم ختم نہیں کرنا، تشکیل کر کے ناموں کا پرچہ بنا کے مجلس ختم کی دعا پڑھ کے پھر اس کے بعد اپنے گھروں کو جانا۔ ایسا کر لیں گے سب انشاءاللہ، اور کل بھی ظہر کے بعد انشاءاللہ دور ہے کہ اچھا ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے۔ جب بھی جہاں کہیں بھی اگر اجتماع ہو تو وہاں پر جڑنے کی اور جمنے کی کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ۔ آج مغرب میں اور کل مغرب میں، آج مغرب میں اور کل مغرب میں اپنے مردوں کو اکبر مسجد کے لیے بھیجنا ہے، اور جب تک یہ نیا مرکز بنے گا وہ مرکز رہے گا اور اس کے اندر مرکز کے اعمال جاری ہوں گے، تو آپ لوگوں کو اکبر مسجد کے لیے اپنے گھر کے لوگوں کو بھیجنا ہے آج مغرب میں اور کل مغرب میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما۔ اللہ یہاں پر جتنی عورتیں آئی ہوئی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، دین اور دین کے محنتوں میں برکتیں نصیب فرما، ان کے گھروں میں برکت فرما، ان کی اولادوں میں برکت فرما، ان کے شفا میں برکت فرما، ان کے یقین میں برکت فرما۔ اے اللہ ان لوگوں کے نیک ارادوں میں، نیک نیتوں میں برکت فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں اے اللہ ان باتوں پر سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ خصوصاً جو لوگ آج کی اس مجلس میں نام لکھائیں گے اپنے گھر والوں کو جماعتوں میں بھیجنے کا اور خود بیرون نکلنے کا اور خود جو ہے چلا اور اشرا نکلنے کا جو نام لکھائیں گے، اللہ ان کے نام لکھانے کو قبول فرما، ان کے ارادوں کو قبول فرما، ان کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان عورتوں کو بھی دین کا داعی اور دین کے لیے قربانی دینے والوں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کی کفالت فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو تکلیف اور مصیبتوں میں ہیں چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ لکھاؤ انشاءاللہ نام لکھاؤ۔